السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم قبل اور بعد سے شروع کریں گے، جو کہ میں نے گزشتہ سبق میں عرض کر دیا تھا کہ اس میں تھوڑا سا زیادہ سمجھنے سمجھانے کی چیز ہے تاکہ صحیح سمجھ آ جائے۔ تو دیکھیں کہ قبل اور بعد اسماء ظروف چل رہے تھے نا، قبل اور بعد جب کہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اب دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں سے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔ کیا مطلب؟ اب اس میں قبل بھی آیا ہے اور بعد بھی آیا ہے۔ اب اے سے مراد کر، اے کا معنی ہوتا ہے یعنی، من قبل کل شیء، اب قبل تو آ گیا، اس کے بعد جو کل شیء ہے نا، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ متکلم یعنی اللہ تعالیٰ اس کلام کو بیان فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ بات معلوم تھی، من قبل اے من قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ومن بعد، اب ومن بعد کیا ہے اصل میں؟ ومن بعد کل شیء، یہاں من بعد کل شیء، ہر چیز سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اس کے بعد کی مثال جیسے انا حاضر من قبل، کیا مطلب؟ اب میں مثلاً یہ مثال بیان کرنے والا ہوں تو میری نیت میں ہے، من قبل کے بعد جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ پہلے میری نیت میں ہے، یعنی من قبل کا، تیرے آنے سے پہلے میں حاضر ہوں۔ اگلی مثال متی تجیئنا بعد، اب یہاں دیکھو کہ تو ہمارے پاس کب آئے گا؟ بعد، کیا مطلب؟ اب بعد سے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن متکلم کی نیت میں ہے کہ بعد ھذا، اب کے بعد، متی تجیئنا بعد ھذا، اب کے بعد یعنی اس وقت کی ملاقات کے بعد آپ دوبارہ ہمارے پاس کب آؤ گے؟ تو یہ بات اب امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ قبل اور بعد یہ اسماء ظروف تب بنیں گے، یعنی اسماء ظروف میں سے بھی ظرف مکان تب بنیں گے جب کہ یہ مضاف ہوں اور ان کا جو مضاف الیہ ہے وہ متکلم کی نیت میں ہونا چاہیے، یعنی متکلم کو اس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو کہ مضاف الیہ یہاں کیا ہے۔ تو جیسا کہ اردو میں اس بات کو سمجھیں تو آسانی سے مزید سمجھ آ جائے گی کہ میں پہلے سے حاضر ہوں، کیا مطلب؟ میں آپ کے آنے سے پہلے حاضر ہوں۔ اب یہ آپ کے آنے، یہ یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ پہلے مجھے پتہ تھا کہ میں نے اس طرح کہنا ہے۔ اگلی مثال ہے کہ میں کہتا ہوں متی تجیئنا ھذا، تم ہمارے پاس کب آؤ گے؟ بعد، تم ہمارے پاس بعد میں کب آؤ گے؟ یہاں بعد ھذا، اس ملاقات کے بعد تم ہمارے پاس کب آؤ گے؟ اس کے بعد عزیز طلبہ، اسماء ظروف کی دوسری قسم ہے ظرف مکان۔ ظرف مکان یہ ہیں حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن۔ تو اب ہر ایک کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ حیث یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے اس کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس، بیٹھ جاؤ، حیث زید جالس، جس جگہ کے زید بیٹھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اجلس مکان جلوسی زیدن، اب دیکھو حیث کی جگہ پہ مکانہ لگایا ہے تو یہ معنی بالکل واضح ہو گیا کہ زید کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ قدام اور خلف یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، جیسے قام الناس قدام و خلف، یعنی قدامہ و خلفہ، آگے اور پیچھے، لوگ کھڑے ہو گئے آگے اور پیچھے۔ قدامہ اس کے آگے، و خلفہ اور اس کے پیچھے۔ تحت و فوق، جیسے جلس زید تحت و صعد عمر فوق، اے تحت الشجرۃ و فوق الشجرۃ، مثلا زید درخت کے نیچے بیٹھا اور عمر درخت کے اوپر چڑھا، ٹھیک ہے؟ تحت الشجرہ درخت کے نیچے یعنی اس کی چھاؤں میں، و فوق الشجرہ اور درخت کے اوپر یعنی اس کے ٹہنیوں پر۔ عند، جیسے المال عند زیدن، مال زید کے پاس ہے،
इंदा ये पास के माने में आता है। ऐना व अन्ना ये खा इस्तिफ़हाम के लिए आएँ, जैसे ऐना तज़हबु तू कहाँ जाता है, अन्ना तक़उदु तू कहाँ बैठेगा, या ये शर्त के लिए आएँ, या तो ये इस्तिफ़हाम के लिए आएँ या शर्त के लिए आएँ। जैसे अन्ना तजलिस इजलिस जहाँ तू बैठेगा मैं बैठूँगा, और अन्ना तज़हब अज़हब जहाँ तू जाएगा मैं जाऊँगा। और अन्ना कैफ़ा के माना में भी आता है, अन्ना कैफ़ा के माना में भी आता है जबकि फ़ेल के बाद आए, तो ये तीसरा इस्तेमाल हो गया अन्ना का। जैसे कक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, ए कैफ़ा शिअतुम, बस आओ तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो। सही है, ए कैफ़ा, तो बात वाज़ेह हो गई कि अन्ना कैफ़ा के माना में भी आता है। अन्ना शिअतुम क्या मतलब, कैफ़ा शिअतुम, जिस तरह चाहो। उसके बाद लदा और लदुन के बारे में है, ये दोनों इंदा के माना में आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है इंदा और इन दोनों में कि इंदा में शय का कब्ज़ा और मिल्क में होना काफ़ी है, हर वक्त पास रहना ज़रूरी नहीं, जबकि लदा और लदुन ख़ास है। अब मिसाल से समझो कि अलमालु इंदा ज़ैदिन, ज़ैद माल ज़ैद के पास है, खा माल ख़जाना में हो या उसके पास हाजिर हो। और अलमालु लदा ज़ैदिन उस वक्त कहेंगे जब माल ज़ैद के पास हाजिर हो। बस इंदा आम है और लदा और लदुन ख़ास है। बकिया इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।